امید ہے آپ حصہ لیں گے. محرم الحرام شروع ہونے والا ہے. خرافات کا راستہ مت تلاش کیجیے, برائیوں کا راستہ مت تلاش کیجیے. ارے ماں یہ اسلام بڑی تکلیفوں سے آپ تک پہنچا ہے, بڑی قربانیوں کے بعد آپ تک پہنچا ہے, بڑی مشقتیں اٹھایا ہے صحابہ نے, اہل بیت میں, اللہ کے نبی نے, تب یہ اسلام صاف ستھرا ہو کر, نکھر کر, منور ہو کر, مجلہ ہو کر آپ تک پہنچا ہے. اس لیے محرم آئے برائیوں کی تیاری نہ کرو, خود بھی نیکیوں کی تیاری کرو. اپنے فیملی کے ممبران کو, بیوی کو, بچوں کو, بہن کو, ماں کو, انہیں بھی بتاؤ کہ سیرت حسین کیا ہے, سیرت حسن کیا ہے, سیرت صحابہ کیا ہے, کربلا کی تاریخ کا پس منظر کیا ہے. کیا کربلا کی تاریخ کا پس منظر برائیوں کو فروغ دینا ہے, خرافات کو فروغ دینا ہے, گھومنا ہے, نمازوں کو چھوڑنا ہے, شریعت کو پامال کرنا ہے, قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈالنا ہے؟ یہ تو کربلا کا پیغام نہیں ہے. کربلا کا پیغام یہ ہے کہ زندہ رہو تو تلاوت قرآن کرتے رہو, سر نیزے پہ ہو تو تلاوت قرآن کرتا رہو. یہ کربلا کا پیغام ہے, یہ کربلا کا سچا پیغام. اس لیے زمانے جاہلیت میں جو سب کرتے تھے چھوڑ دو. تمہارا باپ, تمہارا دادا, تمہارا پردادا کیا کرتا تھا چھوڑ دو. بات مان لو میری, یہ رفیق الاسلام اپنے باپ کے گھر سے کچھ نہیں کہتا ہے. جو کہتا ہے سیرت رسول کی روشنی میں کہتا ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں کہتا ہے. اس لیے خرافات سے باز آ جاؤ, آقا حسین کا سچا غلام بن جاؤ, آقا حسین کا وفادار بن جاؤ, قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دو, نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دو, ایک دوسرے کا احترام کرنا شروع کر دو, دین اسلام کے لیے قربانیاں دینا شروع کر دو. کربلا کے تاجدار راضی ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی نے انہیں جنت کا سردار بنایا ہے, جنت کا سردار. ارے جو بھی جنت میں جائے گا ان کی نگرانی میں جائے گا, ان کی قیادت میں جائے گا, ان کی سرپرستی میں جائے گا. اس لیے جانا ضروری ہے, جنت میں جانا ضروری ہے. تو جنت میں جانا ضروری ہے تو آقا حسین کی غلامی بھی ضروری ہے. حسینی بن کے زندگی گزارو, یزیدی بن کے نہیں. ورنہ یہ خرافات کر کے اگر یزیدیوں کا کردار اپناؤ گے تو جس طرح یزیدیوں کا نام و نشان مٹ گیا تمہارا بھی نام و نشان مٹ جائے گا. ہاں, حسینی بن کر قرآن و حدیث کو سینے سے لگاؤ, دن بڑھتا جائے گا, تمہاری شہرت و مقبولیت بڑھتی چلی جائے گی. یہ نام حسین میں تاثیر ہے, یہ غلامی حسین میں تاثیر ہے. یہ تو کربلا کا بیان اور آپ کو سنایا جائے گا. 2 جمعہ میں نے 2 خلیفہ کے حوالے سے, حضرت عمر بن خطاب کے حوالے سے, حضرت عثمان غنی کے حوالے سے بیان کیا. سوچا کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, تھوڑی سی مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے بارے میں بھی 2-4 باتیں بتا دو. حالانکہ ان پر انشاءاللہ میرا ہی بیان ہوگا اسی بیگم مسجد کے محرم الحرام کے پروگرام میں. کون علی ہیں, کون شیر خدا ہیں, کون مرتضیٰ ہیں, سب تو جانتے ہیں نا میاں کہ اللہ نے ان کے نام ہی میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ یاس اور ناامید میں انسان جب گر جاتا ہے اس وقت مولا کائنات کا نام لیتا ہے تو امید کی کرنیں نظر آتی ہے, مصیبتیں چھٹتی نظر آتی ہے, مشکلات دور ہوتی نظر آتی ہے. اللہ نے نبی کے صدقے میں نام علی میں یہ تاثیر رکھی ہے. خود نبی نے فرمایا علی تمہارا نام تو وہ ہے کہ جب اپنا سنتا ہے تو اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے, جب غیر سنتا ہے اس کا کلیجہ جل پڑتا ہے. یہ نام علی میں تاثیر ہے. کون علی ہے؟ بچپنے سے لے کر جوانی تک جن کی زندگی نبی کے گود میں گزری. بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے, ماں باپ کی جو زبان ہے وہی بچہ سیکھتا ہے, ماں باپ کے عادات و اطوار کو سیکھتا ہے, ماں باپ کے طریقہ کو سیکھتا ہے, جہاں رہتا ہے اس کی تہذیب کو سیکھتا ہے. اندازہ کرو اعلان نبوت سے پہلے مولا کائنات نبی کی گود میں ہے. پتا چلا دیکھا نبی کو, سیرتیں دیکھی نبی کی, عبادتیں دیکھی نبی کی, طور طریقہ دیکھا نبی کا, گود میں رہے سیدہ خدیجہ کے. اندازہ کیجئے جو بچہ ختم الرسول کی گود میں تربیت پائے,
جو بچہ سیدہ خدیجہ کی گود میں تربیت پائے، عالم یہ ہے کہ میرے آقا نمازیں پڑھ رہے ہیں، سیدہ خدیجہ نماز پڑھ رہی ہے، علی وہیں سوئے نظر آتے ہیں، آنکھ کھلتی ہے، حضرت علی عرض کرتے ہیں، 8-10 سال کی عمر ہے، عرض کرتے حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا علی میں خدا کی عبادت کر رہا ہوں۔ کہا خدا کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ نبی نے تفصیل سے بتایا۔ صبح ہوئی مولا کائنات اسلام لیا، اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا حضرت مولا کائنات ہے، 8-10 سال کی عمر میں اسلام لایا ہے۔ پھر جب اسلام کا مجاہد بنا ہے، اسلام کا سپاہی بنا ہے، تو تاریخ گواہ ہے کہ غزوہ بدر سے لے کر کربلا سے لے کر قیامت تک آنے تک مولا علی کی نسل سے ان کے غلاموں میں ہر دور میں ایسا پیدا ہوتا رہے گا کہ جب جب اسلام کے خلاف کوئی اٹھے گا تو کوئی مولا کائنات کا غلام بن کر پرچم اسلام کو نیچے سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں میں پہنچا دے گا، کیونکہ یہ علی نے وعدہ کیا ہے نبی کے ساتھ۔ جب پہلی بار فاران کی چوٹی سے نبی نے اعلان کیا تھا لوگوں میں آخری نبی ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک خدا کی عبادت کرو، دعوت دے دی گئی، لوگ ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ یہ دبلا پتلا بچہ، نبی نے فرمایا کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر جس بچے نے صدا دی تھی نبی میں ساتھ دوں گا۔ 3 بار نبی نے فرمایا تھا کون ہے جو میرا ساتھ دے تبلیغ اسلام میں، شریعت کو آگے بڑھانے میں، خدا کے دین کو آگے بڑھانے میں، تو 3 بار پنجوں کے بل کھڑے ہو کر جس شخصیت نے لبیک کہا تھا اسی کا نام مولا کائنات ہے۔ جن کی فضیلتیں یہ ہیں، جن کی عظمتیں یہ ہیں کہ لڑتے ہیں احد میں جنگ، حضرت جبریل آتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علی نے وہ داد شجاعت دی ہے، ایسی بہادری دکھائی ہے کہ رب ذوالجلال بھی مبارکباد پیش کرتا ہے، ہم لوگ بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ارے یہ علی ہے میاں، جنگوں میں لڑے تو خدا مبارکباد دیتا ہوا نظر آئے، فرشتے مبارکباد دیتے ہوئے نظر آئے، یہ علی ہیں۔ نبی نے ایسا اپنایا ہے، ایسے دل میں جگہ دیا ہے کہ دنیا میں بھی بھائی بنایا، آخرت میں بھی بھائی بنایا، اپنا نائب بھی بنایا، اپنا خلیفہ بھی بنایا، اپنا داماد بھی بنایا۔ سیدہ فاطمہ کو دینے کے بعد فرمایا بیٹی فاطمہ میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ اپنی مرضی سے نہیں، کیونکہ مرضی سے کرنا ہوتا تو صدیق بھی خطبہ لے کے پیغام لے کے آئے تھے، عمر بھی پیغام لے کے آئے تھے، دوسرے صحابہ بھی پیغام لے کے آئے تھے، اپنی مرضی سے کرنا ہوتا تو کر دیتا، لیکن اے فاطمہ میں نے اپنی مرضی سے تمہارا نکاح نہیں کیا ہے، تمہارا نکاح خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے، رب کی مرضی سے ہو رہا ہے، رب کا حکم ہے محبوب فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا جائے۔ آقا نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کیا اور فرمایا بیٹی فاطمہ میں تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اس لیے کہ تم عبادت میں، تقویٰ میں، طہارت میں، میری سنت میں بے مثال ہو، لیکن الحمدللہ میں نے بھی تمہارا نکاح اس علی کے ساتھ کیا ہے کہ عرب کے جوانوں میں اس علی سے بہتر کوئی جوان ہی نہیں ہے۔ نکاح ہو گیا سیدہ فاطمہ کا علی مرتضیٰ کے ساتھ۔ تاریخ بتاتی ہے علی کی کن کن اوصاف کو گنایا جائے میاں، کن کن طریقوں کو گنایا جائے۔ ایک مرتبہ نبی سے وعدہ فرما لیا یا رسول اللہ میں تو نبھاؤں گا وعدہ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ علی نے کہاں کہاں ساتھ نہیں دیا، بدر میں ساتھ دیا، احد میں ساتھ دیا، خندق میں ساتھ دیا، خیبر میں ساتھ دیا، اور ایسا ساتھ دیا کہ سارے صحابہ تو داد دینے پر مجبور ہوئے، خدا کی طرف سے داد آنے لگی، ملائکہ کی طرف سے داد آنے لگی۔ مولا کائنات کو اسد اللہ کہا جاتا ہے، اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ یہ لقب مصطفیٰ نے ہی نہیں عطا فرمایا، صحابہ نے نہیں دیا ہے، ملائکہ نے نہیں دیا ہے، یہ لقب مولا کائنات کو رب ذوالجلال کی طرف سے ملا ہے۔ اندازہ کیجئے مخلوق ہے خدا کے، بندہ ہے خدا کا، مگر اس بندے کے بارے میں رب فرماتا ہے خالی علی علی نہیں ہے، یہ اسد اللہ ہے، اللہ کا شیر ہے۔ رب نے جسے دین کا شیر بنایا ہو، رب نے جسے دین کا
بہادر و شجاع بنایا ہو، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا غزوہ خندق کی بات تھی، عمرو بن عبد ود ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اتنا بڑا پہلوان، 1000 آدمی ایک طرف، یہ اکیلا ایک طرف، 1000 پہ بھاری پڑ جاتا تھا۔ آیا خندق میں، آنے کے بعد للکارنے لگا مصطفیٰ کو کہ بھیجو میرے مقابل کوئی ہو تو، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا جوان نہیں ہے؟ قریش میں کوئی سی ماں نے ایسا بچہ جنم نہیں دیا جو میرے مقابلے میں آئے؟ حضرت علی اٹھے، حضور سے عرض کیا حضور اجازت دی جائے؟ نبی نے فرمایا علی یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ پھر اس نے للکارا، پھر علی کھڑے ہوئے، کہا حضور مجھے اجازت دی جائے۔ نبی نے فرمایا علی یہ عمرو بن عبد ود ہے، یعنی اس کی اہمیت بتا رہے کہ 1000 کے برابر ہے۔ تیسری مرتبہ جب اس نے غیرت دلائی اور کہا ایسا لگتا ہے تمہارے پاس کوئی جوان بچا نہیں، کوئی بہادر بچا نہیں، حضرت علی ذوالفقار حیدری لے کر میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، حضور اجازت تو دے دیں، کہا عمرو بن عبد ود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا حضور عمرو بن عبد ود ہی کیوں نہ صحیح، آپ اجازت دیں، دعا دے دیں، پھر کمال دیکھیں۔ نبی نے اجازت دے دیا۔ یہاں 3 مرتبہ اجازت نبی کو دینا ہی تھا، لیکن تیسری مرتبہ میں اس لیے دیا کہ صحابہ کے درمیان قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ علی شجاعت و بہادری میں وہ ہے کہ جو پہلوان 1000 کے مقابل برابر سمجھا جاتا تھا، جب اس نے للکارا تھا تو کوئی کھڑا نہ ہوا تھا، 3 بار کھڑا ہوا ہے تو کوئی اور نہیں، میرا علی کھڑا ہوا ہے۔ بتاتے ہیں 2 روایتیں ہیں، جنگ کے میدان میں گیا، کچھ رجزی اشعار پڑھنے لگا، مولا کائنات نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے؟ حیدر کے معنی شیر ہے، میں بھیانک جنگل کا وہ شیر ہوں کہ اگر میرے سامنے کسی بھی جماعت کا گروہ کا کوئی جھنڈ آ جائے تو مجھے دیکھ کر اس کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں۔ کہا ارے بھتیجے تم ہو، میں تو تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا، کیا تمہارے چچا لوگوں میں آپ کوئی بہادر نہیں رہا جو میرے مقابل آئے؟ تم کو بھیج دیا بچے کو، میں بچے کا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی فرماتے قسم خدا کی لیکن میں تمہارا خون بہانا پسند کرتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، عمرو بن عبد ود کو غصہ آیا، بالکل وہ سر پہ بلوہے کی ٹوپیاں پہلے جنگوں میں چلتے وہ ٹوپی پہنا ہوا تھا، پورے باڈی میں بالکل اس زمانے میں جو ڈھال اور تلواروں کو روکنے کے لیے مخصوص لباس ہوتا تھا وہ لباس پہنا ہوا تھا، اور یہاں حیدر کرار ننگی ذوالفقار حیدری لے کر بغیر کسی سہارے کے۔ کہتے ہیں کہ عمرو بن ود نے غصے میں تل ملا کر تلوار اٹھائی، مولا علی کو مارا، ڈھال میں روکا، ضرب اتنی خطرناک تھی ڈھال کو پھاڑتے ہوئے مولا علی کی گردن میں آ کے لگی، زخم ہوا تھوڑا، بس اتنا ہی تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب ذوالفقار حیدری سنبھال کر نشانہ تاک کر اس عمرو بن عبد ود کے گردن پہ مارا تو تھوڑی دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نعرہ تکبیر کی صدا سنی۔ آقا نے فرمایا یہ نعرے کی صدا کیسے آ رہی ہے؟ صحابہ عرض کرتے حضرت حضور علی نے ایک ہی بار میں عمرو بن عبد ود کا کام تمام کر دیا ہے۔ یہ علی ہے کہ جو 1000 کے برابر سمجھا جاتا تھا، ذوالفقار حیدری کی ایک ضرب لگی ہے اور مٹی پہ ڈھیر ہو گیا ہے۔ ارے یہی وہ علی ہے کہ 40 لوگ مل کر جو دروازہ اٹھا نہ سکے علی ایک ہاتھ میں اٹھا کے ڈھال بنا لیتے ہیں۔ یہ وہی علی ہے، یہ وہی حیدر کرار ہے۔ اسی علی کے بیٹوں نے کربلا میں سر کٹایا۔ کیوں کٹایا؟ خرافات کرنے کے لیے، نمازیں چھوڑنے کے لیے، عین جماعت کے وقت مسجد کے سامنے سے خرافات کرتے ہوئے گزرنے کے لیے، اپنے بچوں سے بھیک منگانے کے لیے۔ ارے یہ علی ہے، علی خود بھوکا رہا ہے، لوگوں کو بھوکا سونے نہیں دیا ہے۔ آج علی کے نام پہ، حسین کے نام پہ بچوں کو بھکاری بناتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ ارے یہ علی ہے، مولا کائنات کا گھرانہ ہے، سرکار کا گھرانہ ہے، آقا سرور کائنات نے مولا کائنات پر ناز کیا ہے اور فرمایا علی سن لے، مجھ سے پہلے ہر نبی کی نسل ان کی صلب سے چلی تھی، میری نسل علی تمہاری صلب سے چلے گی۔ یہ نبی نے فرمایا ہے، یہ آقا نے فرمایا ہے۔
علی کی شجاعت و بہادری کی داد میرے آقا نے دیا ہے، اور علی سے فرمایا علی تم میرے ساتھ ہمیشہ رہے، یہاں تک کہ جنت میں بھی تم میرے ہی ساتھ رہو گے۔ یہ مولا کائنات ہیں، یہ شیر خدا ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، انہی کے بیٹے ہیں امام حسن، انہی کے بیٹے ہیں امام حسین۔ سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد حضرت مولا کائنات نے 8 عورتوں سے اور نکاح کیا۔ اس طرح سیدہ فاطمہ کو لے کر 9 بیویاں ہوئی حضرت مولا کائنات کی، 32 بچے پیدا ہوئے، ان میں 15 بیٹے پیدا ہوئے، 17 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ تاریخ کی ان باتوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھو علی کے چاہنے والوں کہ علی کی جتنی اولادیں ہیں سب قابل تعریف ہیں، قابل عزت و احترام ہیں۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ نبی کے چاہنے والے صحابہ علی، حسن، حسین، صدیق، عمر، کوئی بھی ہو، ارے نبی نے جنہیں سینے سے لگا لیا وہ ہمارے آقا بن گئے، ہم ان کے غلام بن گئے۔ اس لیے ہم کوئی نہیں، ہمیں حق نہیں پہنچتا ہم آپس میں تفریق کریں، آپس میں اختلاف ڈالیں، آپس میں ان معاملات کو لے کر انتشار پیدا کریں، بلکہ علی ہو، عمر ہو، عثمان ہو، صدیق ہو، بلال ہو، صہیب ہو، یہ سب ہمارے آقا ہیں، سب قابل تعظیم ہیں۔ بس ہمیں کرنا یہ ہے کہ ان کا تذکرہ کیجئے، ذکر جمیل کیجئے، مولا کائنات نے جو کیا ہے وہی کیجئے، کربلا کے آقا حسین نے جو کیا ہے وہی کیجئے۔ خرافات میں مت رہیے، برائیوں میں مت رہیے، آقا حسین کا نام لے کر سماج کے اندر برائیاں پیدا مت کیجئے، ورنہ آپ کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس زمانے میں لالی پاپ دینے والے بہت سارے پیدا ہو گئے ہیں، اس لیے ان لالی پاپ والوں کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ ہمیشہ برائی کا راستہ آسان ہوتا ہے، نیکیوں کا راستہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ رفیق الاسلام آپ کو نیک راستہ بتاتا ہے، تکلیف ضرور آئے گی لیکن گزر جاؤ گے، آقا حسین غلام سینے سے لگا لیں۔ اس لیے نیکیوں کا راستہ تھوڑا کٹھن ہوتا ہے، تھوڑا مشکل ہوتا ہے، جس پر نبی نے چل کے دکھایا ہے، صحابہ نے چل کے دکھایا ہے، اہل بیت اطہار نے چل کر دکھایا ہے۔ ارے اپنی جان کے ساتھ بیٹوں کی قربانیاں دینا کچھ آسان نہیں ہے میاں، یہ کر کے دکھایا ہے تاجدار کربلا نے۔ اور برائیوں کا راستہ، شراب و کباب کا راستہ، نمازیں چھوڑنے کا راستہ، جوا سٹے کا راستہ، دوسروں کے جلوس میں جا کر ماتم کرنے کا راستہ بہت آسان ہے۔ نمازیں چھوڑ کر گھومنے کا راستہ بہت آسان ہے، نمازیں چھوڑ کر ادھر ادھر اڈے بازی کرنے کا راستہ بہت آسان ہے، لیکن پابندی سے نماز پڑھنا تھوڑا مشکل ہے، پابندی سے قرآن مقدس کی تلاوت کرنا تھوڑا مشکل ہے، پابندی کے ساتھ نماز فجر ادا کرنا تھوڑا مشکل ہے، آقا کی سیرت طیبہ کو فالو کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن جو کر لے گا وہ مشکل کشا کا غلام بن جائے گا۔